قبلہ شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرزمین ہند آپ تشریف لائے اور دین اسلام کی خدمت فرمائی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ بھی اس خطے میں کئی بزرگان دین کے حوالے سے ہمیں بات ملتی ہے کہ ان کے وطن کہیں اور تھے پر وہ دین کی تبلیغ کے لیے ہند تشریف لائے. تو اس کی وجہ کیا آخر کہ بھئی ہند کا ہی کیوں انتخاب ہوا؟ حافظ صاحب، جب اللہ جل مجدہ الکریم اپنے مخصوص بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو پھر ان کی روحانی طور پر جو تربیت ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یہ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر احادیث طیبات میں بھی موجود ہے. اس پر باقاعدہ محدثین نے کتب لکھی ہیں. میں صرف اشارہ دے کر آگے نکلوں گا. امام سیوطی رحمہ اللہ نے اور اسی طریقے سے امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے اور اس کے علاوہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ اور قاطع بدعت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمہ اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ نام ہے کہ ان کو پوری کائنات میں جو بھی آدمی کلمہ پڑھتا ہے وہ ان کو مانتا ہے. انہوں نے بھی اپنی اپنی کتب میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کے انتخاب میں آ جاتا ہے، اللہ اس کا منتخب ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا منتخب ہو جاتا ہے، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی توجہ کے ذریعے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے. یہی سلسلہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سجزی رحمہ اللہ یا عام لغت کے مطابق سنجری رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہاں پر جہاں حرم مکہ میں آپ کے ساتھ اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے بہت ساری روحانی بشارتوں کا سلسلہ ہوا. یہاں میں صرف ایک بات عرض کر کے آگے نکلوں گا. اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے روحانی بشارتوں کا سلسلہ ہوا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک ایسا نام ہے جن کو سب مانتے ہیں. جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے وہ بھی مانتے ہیں. ان کی پوری ایک کتاب ہے فیوض الحرمین کے نام سے. انہوں نے اپنے جو 1143 ہجری میں جو انہوں نے حج کیا اس کے اندر انہوں نے اس کے سارے وہ روحانی بشارتیں جو مکہ میں مدینہ میں ان کے ساتھ پیش آئی انہوں نے وہاں پر وہ لکھی. تو خواجہ صاحب رحمہ اللہ جب مکۃ المکرمہ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پر بھی جو آپ کے ساتھ روحانی بشارتوں کا سلسلہ ہوا وہ تو تھا ہی تھا، لیکن جب مدینۃ المنورہ میں حاضر ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے جو ایک خاص انعامات ہوتے ہیں ان میں سے وہ بھی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے جگہ کا انتخاب فرماتے ہیں. صرف ون لائنر ایک بات کر دوں کہ مأمور من الرسول ہمارے پاکستان کے اندر ایک اللہ کے ولی کا لقب ہے. حضور سیدنا پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا فتنہ انکار ختم نبوت کے خلاف جب آپ کھڑے ہوئے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ مأمور من الرسول تھے. اس کے پیچھے یہی ساری بات تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتخاب کیا تھا کہ تم رہنے تو مدینے میں آئے ہو لیکن ابھی تم نے مدینے میں نہیں رہنا. اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ حضور پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی چشتی سلسلے ہی کی بزرگ تھے. آپ نے آپ کو فرمایا گیا کہ آپ نے وہاں جا کر میرے دین کا کام کرنا ہے اور ایک قلب دنیا میری ختم نبوت پر بھونک رہا ہے، تم نے اس کو خاموش کروانا ہے. تو آپ بھی چشتی سلسلے سے تھے اور یہ مأمور من الرسول تھے. تو خواجہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مأمور کیا گیا اس امر پر کہ آپ نے ہندوستان میں جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کرنی ہے. اور اس سلسلے میں آخری بات عرض کر دوں کہ پھر آپ نے وہ دین کی خدمت کی کہ جب شہاب الدین غوری کی فوجیں جب ہندوستان میں داخل ہوتی ہیں تو مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے مؤذن کو کہتا ہے کہ اذان دو. تو وہ اذان دینے کے لیے جب آپ کے مؤذن وہ عالم دین تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کسی طرف سے دور سے اذان کی آوازیں آتی ہیں اور وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو سمجھا کہ یہ پورا خطہ جو پورا علاقہ جو ہے یہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. تو بہرحال جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا جماعت قائم ہو چکی تھی. ایک بزرگ آگے کھڑے جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے. جب سلام پھیرا تو آپ نے حضور خواجہ غریب نواز کے چہرے پر نظر پڑی تو شیخ شہاب الدین غوری کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے چیخ مار کا کہا کہ یہ تو وہی شیخ ہیں جو مجھے خواب میں آ کر بار بار کہا کرتے تھے کہ اذهب الى الہندستان، اذهب الى ہندوستان، اذهب الى ہندوستان، ہندوستان کی طرف جاؤ.
ان کی وجہ سے تو میں نے ہندوستان کو فتح کیا ہے. تو آپ نے جو ہندوستان کا انتخاب کیا اس کے پیچھے جو آخری جو نتیجہ خیز بات ہے اس کے پیچھے ساری کی ساری روحانی طاقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت کی تھی، جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. واہ 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 شاہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یہ تو کہتے ہیں نا چنے جاتے ہیں لوگ اس کام کے لیے، سبحان اللہ. اور جن کا انتخاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے صلی اللہ. کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے، سبحان اللہ. اور پھر وہ انتخاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہو تو ان کا انداز کام کا کیا ہوگا، اور پھر کتنا مؤثر انداز ہوگا، اور پھر وہ شخصیت کتنی محبوب اور مرغوب ہو جائے گی. کیونکہ انتخاب مصطفیٰ جو ہے سبحان اللہ، عطائے مصطفیٰ جو ہے سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.